پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ یہ نعرہ سیالکوٹ کے بہت معروف عالم دین تھے، وہ قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ نعرہ قوم کو دیا تھا، اور وہیں کے ایک شاعر عسکر سودائی انہوں نے اس کو نظم کر دیا، جو پھر زبان زد عام ہو گیا، اور یہ ہر گلی، ہر نگر، ہر زبان پہ پھر یہ گونجتا رہا۔ تو یعنی اتنا بڑا نعرہ جو لگایا گیا، اور آج بھی بچے بچے کو یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے کس حرف سے کوئی سیکولرزم کی چیز نکلتی ہے؟ اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب علماء کرام نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تو ان کی شمولیت بجائے خود کس چیز کی دلیل تھی؟ اصل میں نا علماء کی شمولیت یا کسی فرد کی یا کسی گروپ کی شمولیت جو ہے کسی مقصد کا تعین نہیں کرتی۔ مقصد کا تعین تحریک، کوئی بھی تحریک جو ہے بحیثیت مجموعی کرتی ہے۔ تو جو تحریک پاکستان تھی، ظاہر وہ کسی ایک دن میں تو شروع نہیں ہوئی، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام پاکستان تو اس دن قائم ہو گیا تھا جب پہلا مسلمان بر صغیر میں مسلمان ہوا، پہلا شخص جو ہے مسلمان ہوا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو پہلا مسلمان ہوا تھا وہ تو یا صحابہ کے دور میں ہوا ہے یا تابعین کے دور میں ہوا ہے، گویا اس وقت سے یہاں پہ ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بنیاد ہم کہیں کہ صحابہ کے دور میں رکھی گئی، یہ تابعین کے دور میں، یا جب بھی یہاں کا شخص پہلا مسلمان ہوا یا باہر سے کوئی شخص آ کے آباد ہوا، تو وہ کیا تھا؟ وہ دراصل ایک مقصدیت کی وحدت تھی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا مقصد۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ نام میں نے تو نہیں رکھا، یہ آپ نے تو نہیں رکھا، یہ اس کا نام جمہوریہ پاکستان ہوتا۔ اس کے ساتھ جو اسلامی ہے، اس کے بنانے والوں نے اور اس کو جو ابتدا میں جنہوں نے قائم کیا ہے، انہوں نے جب اس کی فارمیلٹیز طے کی ہیں، تو اس کے نام کے ساتھ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بھی دراصل اس تحریک کی عکاسی کرتا ہے۔ میں آج اس تاریخ پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس دور میں اس تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والی ریاست کے نام کے ساتھ اسلامی نہ لگایا جاتا، تو اس تحریک کو شروع کرنے والے، اس تحریک میں اپنا کردار ادا کرنے والے اور قربانیاں دینے والے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس کو کبھی قائم نہ ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ایک مقصد کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے جتنے بھی اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ یوسف صاحب انڈیکیٹرز تحریک کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو وہ نام کی بات یا وہ کسی چھوٹے نعرے کی بات نہیں ہوتی، اصل میں وہ پوری تحریک کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ابتدا سے لے کر، چونکہ اس قیام پاکستان کی تحریک کے اندر یہی ایک نظریہ موجود تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک آزاد ریاست اور خود مختار ریاست کا قیام تھا، لہٰذا کوئی بھی چیز وہ چاہے نظم کر دیں، چاہے نثر کر دیں، چاہے کوئی شخص جو اپنی تقریر میں اس کا اظہار کر دے، تو وہ تو ایک لوگوں کا ایک عام، گویا کہہ لیجئے کہ ایک پاپولر مائنڈ سیٹ تھا۔ اس پاپولر مائنڈ سیٹ نے اس نعرے کو اپنی زبانوں کو اظہار کا ذریعہ اصل میں بنایا، اور وہ اظہار کا ذریعہ بنا اور یہ ایک نعرہ بن گیا۔